اس ویڈیو میں نظم ٹو لٹل کٹنس کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سیکشن بی ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ اس کا پہلا پارٹ ہے ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن، اور اس کا پہلا حصہ جو ہے اس میں آنسر دیز کویسچنز یعنی سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں، واٹ لیسن ڈڈ دا کٹنز لرن، یعنی بلیوں نے کیا سبق حاصل کیا۔ جیسے کہ اس نظم میں یہ بتایا گیا تھا کہ دو بلیاں تھیں جو آپس میں لڑ رہی تھیں، اس وجہ سے انہیں سزا کے طور پر اس کمرے سے گھر سے باہر نکال دیا گیا، جبکہ باہر جو ہے خاصا طوفان آ رہا تھا اور بہت سخت سردی تھی، لہٰذا وہ گھر میں واپس آ گئے اور ان کو احساس ہو گیا کہ لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہتر ہوگا کہ وہ گرم آگ کے پاس بیٹھی رہیں بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ نظم کی کچھ لائنوں کو آپ جواب کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنے الفاظ میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جواب کا یہ انداز کہ جس میں نظم کی لائنوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس جواب کو اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے یہ ساری بات ڈسکس کی کہ ان بلیوں کو کیا سبق ملا، تو اس طرح سے جواب شروع کریں گے، the lesson that the kittens learnt was، یعنی وہ سبق جو کہ بلیوں نے سیکھا تھا وہ کیا تھا۔ اور اب یہاں پر نظم کی جو چند آخری لائنیں ہیں ان کو بالکل اسی طرح سے لکھا گیا ہے جیسے نظم میں لکھا گیا تھا، الگ سے اگلی لائن سے شروع کرتے ہوئے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے they found it much better that stormy night to lie by the fire than to quarrel and fight، یعنی انہوں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ اس طوفانی رات کو کہ وہ آگ کے پاس لیٹی رہیں بجائے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے۔ تو جب اس طرح سے آپ نے جواب لکھنا ہو تو شروع کا یہ جو انٹروڈکشن ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ اس طرح سے کولن کے نشان کا استعمال کریں گے، اس کے بعد نظم کی جو لائنیں ہیں جن میں جواب موجود ہو اس کو اسی طرح سے لکھ دیں گے، اور اس کے شروع اور آخر میں اس طرح سے یہ اسپیچ مارکس کا نشان لگائیں گے جس کو لکھتے وقت آپ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ تو یہ اس کے درمیان آپ نے وہ نظم کی لائنیں لکھ دینی ہے اور جواب مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اسی بات کو ہم اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اس جواب کو، تو پھر اس کو اس انداز سے لکھیں گے the lesson that the kittens learned was، یعنی جو سبق بلیوں نے سیکھا تھا وہ تھا that it was better to lie by the fire، یعنی یہ بہتر تھا کہ وہ آگ کے پاس لیٹی رہیں in the stormy night، اس طوفانی رات کو than to quarrel and fight، بجائے لڑنے جھگڑنے کے۔ تو اس پورے جواب کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، غور سے سنیے۔ the lesson that the kittens learned was that it was better to lie by the fire in the stormy night than to quarrel and fight۔ تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنا اس طرح کے سوال کا جواب لکھنے کے لیے۔ اب اگلا سوال، why is fighting a bad thing؟ discuss، یعنی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بری بات کیوں ہوتی ہے، آپ نے تفصیل سے بتانا ہے۔ تو اس نظم کے حوالے سے بھی ہم بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے، جیسے کہ اس نظم میں جب بلیاں آپس میں لڑ رہی تھی تو ان کو وہاں سے اس گھر سے نکال دیا گیا، اور پھر بالآخر ان کو جو ہے احساس ہوا کہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو اس طرح سے سادہ سے جملوں میں اپنے الفاظ میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ لڑائی جھگڑا کیوں برا ہوتا ہے، فائٹنگ از اے بیڈ تھنگ بیکاز، یعنی لڑنا جھگڑنا جو ہے یا لڑائی جو ہے وہ بری بات ہوتی ہے کیونکہ وی ڈو ناٹ گین اینی تھنگ فرام اٹ، کیونکہ ہم اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وی کین گیٹ ہرٹ، ہم اس سے جو ہے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ہم زخمی ہو سکتے ہیں، اور ہرٹ دی اپوننٹ، یا ہم جس سے لڑ رہے ہوتے ہیں اس کو اپوننٹ کہتے ہیں، ہم اپنے جو اپوننٹ ہوتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان فیکٹ، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وی آفن، ہم اکثر
ہمیں اکثر ہیو ٹو لوز سم تھنگ ان اے فائٹ، ہمیں اکثر لڑائی میں کچھ نہ کچھ کھو دینا پڑتا ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. ان دس پوئم ٹو، یعنی اس نظم میں بھی وی سی، ہم یہ دیکھتے ہیں that when the two kittens quarreled، کہ جب وہ دو بلیاں لڑ رہی تھیں، they were thrown out of the house in the cold night، ان کو سردی پلی رات کو گھر سے باہر پھینک دیا گیا، یعنی لڑائی جھگڑے کی انہیں سزا ملی. تو اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ لڑنا بری بات ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا سوال. ہاؤ ڈو یو ریلیٹ دس پوئم ٹو یور اون پرسنل ایکسپیرئنسز، یعنی یہ جو نظم ہے اس کو آپ کس طرح سے جوڑتے ہیں اپنے ذاتی جو آپ کے تجربے ہیں، جو آپ کی زندگی میں واقعات ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ آپ کس طرح اس کو ملاتے ہیں، یا آپ ان میں، ان واقعات میں اور اس نظم میں کوئی ایک جیسی بات آپ کو دکھائی دیتی ہے یا نہیں؟ تو یقیناً ہم سب جو ہے وہ اس تجربے سے گزر چکے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی چھوٹی بڑی لڑائی تو ہماری زندگی میں ضرور ہوئی ہے، لیکن پھر ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ سبق بھی سیکھا ہے. جیسے کہ اس نظم کا بھی ہم حوالہ دے سکتے ہیں کہ یقیناً اس نظم سے ہی ہم نے حوالہ دینا ہے، کیونکہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو اس نظم میں واقعہ پیش آیا، کیا ایسا بھی کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہاں، یہ جو ہے لڑائی جھگڑا جو ہے اس میں جو ہے ہوتا ہے کہ کچھ حاصل وصول، چونکہ کیوں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سزا بھی مل سکتی ہے. تو ایسا ہماری زندگی میں اکثر ہوتا ہے یقیناً. اور پھر بالکل جس طرح سے اس نظم کے آخر میں بلیوں نے بھی اس بات کو یعنی مانا، کہ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں اس طرح سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے یہ اچھا سبق سیکھ لیا اور وہ لڑائی سے باز آ گئیں. تو لہٰذا ان سب باتوں کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. پہلے ہمیں ریلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کا حوالہ دیں گے، یعنی کہ کس طرح سے ہماری جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، ذاتی زندگی کے جو تجربے ہیں، جو ہماری زندگی میں واقعات ہو گئے ہیں، ان کا کیا اس نظم میں بھی ہمیں کوئی حوالہ ملتا ہے یا تعلق نظر آتا ہے. تو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ وی کین ریلیٹ دس پوئم ٹو آور پرسنل ایکسپیرینسز، یعنی اس نظم کو ہم اپنے ذاتی جو تجربات ہیں ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں، ان کا ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے جھلک نظر آتی ہے. یعنی کہ آگے جس طرح اسی بات کو آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے، ان دس پوئم دا ٹو کٹنس، اس نظم میں جو دو بلیاں تھیں، وہ تھرون آؤٹ آف دا ہاؤس، انہیں گھر سے باہر پھینک دیا گیا، فار پوٹنگ اپ اے فائٹ، لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے. دے ریئلائزڈ دیٹ فائٹنگ از ناٹ گڈ، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. انسٹیڈ آف اسٹیئنگ ان دا کولڈ، بجائے سردی میں باہر رہنے کے، دے ڈیسائیڈیڈ ٹو میک پیس، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپس میں دوستی کر لیں، اور سو دیٹ دے کوڈ انجوائے دا وارم فائر ان سائڈ دا ہوم، تاکہ وہ جو گھر کے اندر گرم آگ تھی اس کا مزہ اٹھا سکیں گھر کے اندر رہ کر. سملرلی، اب یہاں ہم بتائیں گے کہ پہلے ہم نے بتایا کہ ہماری ذاتی زندگی اور اس نظم میں کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن پہلے ہم نے نظم کے واقعات کو جلدی جلدی سے ایک دو جملوں میں بتایا کہ اس میں کیا ہوا تھا. وہ بلیاں لڑ رہی تھیں، انہیں باہر پھینک دیا گیا، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ باہر تو سردی ہے اور اگر گھر کے اندر رہنا ہے تو پھر امن سے رہنا ہوگا. تو یہ ایک طرح کا یعنی سبق تھا جو انہیں اس بات سے ملا. اب یہاں پر ہم نے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس طرح سے کہنا ہے سملرلی، یعنی بالکل اسی طرح سے. تو اب اس کے بعد ہم اپنی ذاتی زندگی کا حوالہ دیں گے. جیسے کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں وین وی ہیو اے فائٹ، کہ جب ہماری لڑائی ہوتی ہے، آور پیرنٹس اور ٹیچرز گیٹ انوائڈ، ہمارے جو والدین ہیں یا ہمارے استاد ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات سے. سم ٹائمز یو آر آلسو پنشڈ فار اٹ، اور کبھی کبھار ہمیں اس کی سزا بھی ملتی ہے. ان دی اینڈ، بالآخر یا آخر کار، وی ریئلائز، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یا ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ گین اینی تھنگ فرام اے فائٹ، کہ ہمیں لڑائی سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہم یہ اس جواب کی مدد سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں پھر جب سزا ملتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لڑائی جو ہے اس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، لڑنا بری بات ہے. لہٰذا یہ جواب جو ہے یہاں مکمل ہو چکا ہے.
اور مشق بھی ختم ہو گئی ہے۔